الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. پچھلے آڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے فاتحانہ شان کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور تمام قوتوں کے باوجود، بدلہ لینے کی تمام طاقتوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا. یہ سب آپ نے کل سماعت فرمایا، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ حضور نے تمام بتوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے چھڑی سے مار مار کر توڑ دیا. میں نے کہا تھا کہ ایک نقطہ بتانا ہے، وہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ جو آپ نے تصویر کشی کے حرام ہونے پر لکھا تھا، اس میں آپ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ کعبۃ اللہ میں جہاں بت تھے وہیں پر اور کعبہ کی دیواروں پر تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا دی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنا دی تھی، یعنی واقعات آپ ذبح کر رہے ہیں، اور اس کو فوٹو کے ذریعے دیوار پر تصویر بنا دی تھی، ان لوگوں وہاں پر بنی ہوئی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، یہ ایک نبی کی تصویر ہے، ان کا کیسے کریں؟ وہاں جو بت تھے اس میں تو کسی کو نہیں تھا، پر ایک نبی کے بارے میں جب بات آئی تو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور اس میں خوشبو، جو اس وقت میں پانی میں خوشبو ملائی جاتی تھی، وہ اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے، مجھے نام نہیں یاد کیا چیز ملائی تھی. یہ سمجھ لیجئے کہ کیسر وغیرہ جو آج ہم کہتے ہیں، یا کچھ اور خوشبو اچھی پانی میں ملا کر اپنے دست مبارک سے حضور نے کپڑا میں پانی میں گیلا کر کے اپنے ہاتھوں سے سرکار نے ان تصویروں کو صاف کیا، مٹا دیا. یہاں پر یہ درس ملتا ہے کہ اور جو چیزیں ہیں ان کی بات الگ ہے، اور نبی کی جب بات آئی تو حضور نے بھی یقیناً وہ تصویریں ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام کی نہیں تھی، خیالی تصویریں بنا دی تھی ان لوگوں نے، اور نام دے دیا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام ہے. نبی کے ساتھ وہ چیز منسوب ہو گئی تھی، تو حضور نے مٹایا ضرور، لیکن خوشبو ملا کر مٹایا، یعنی اس سے بتایا آپ نے کہ نبی کی جب بات آئے، اگر غلط ہی کیوں نہ ہو تو وہاں پر بھی تمہیں تعظیم کے ساتھ اس کو ہٹانا ہے، تعظیم کرنی ہے. چاہتے تو عام پانی سے اور کسی طریقے سے مٹا دیتے، لیکن آپ نے خوشبو ملا کر اسے صاف کیا. یہ درس دیا کہ نبی کی ساتھ اگر غلط بات بھی منسوب ہے تو تمہیں وہاں بھی نبی کی تعظیم کرنی ہے، نبی کا احترام کرنا ہے. اس غلط بات کو مٹانا ضرور ہے، لیکن تعظیم کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تھے، یہاں پر ہمارے پیارے آقا خود مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس قدر بے ادبیاں کی جاتی ہیں، گستاخیاں کی جاتی ہیں. اپنا بڑا بھائی کہا جاتا ہے، مر کر مٹی میں مل گئے لکھا ہوا لکھ دیا جاتا ہے. نبی کو گناہگار کہا بتایا جاتا ہے کہ نبی گناہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں اور ترجمہ اس طریقے سے بتایا جاتا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بالکل ایک عام انسان کی طرح بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اور سرکار کا درس کیا ہے کہ جہاں نبی ہے بھی نہیں، غلط چیز ہے، نبی کی صرف تصویر نبی کے نام سے بنا دی گئی، پر حضور نے اس کو بھی مٹایا تو ادب و احترام کے ساتھ مٹایا. اور آج اسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہا جاتا ہے. کوئی آ رہا ہے نبی کو بڈھا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین.
طارق جمی کی آپ آڈیو سنے، ویڈیو بیان میں صاف صاف کہہ رہا ہے 90 سال کا بڈھا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کہاں طاقت کے اپنے بچے پر 90 یار نبی کی شان، ان نبی کو کیا سمجھا جا رہا ہے، بالکل اپنی طرح سے سمجھ کر کے بالکل اپنے جیسا بنا کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جا رہا ہے، اور پھر یہی ہو رہا ہے کہ جب عام انسان سمجھ لیا تو پھر جو چاہے کھو، جیسی چاہے بے ادبی کرتے رہو، اور سارے یعنی پھر ان کے جو سننے والے ہیں سب وہی ذہن وہی مینٹیلٹی پکڑ کر چلتے ہیں، اور پھر بے ادبیاں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مار ہے ان پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، جو کچھ تم نے کیا سب برباد کر دوں گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آواز اونچے کرنے پر بھی یہ حکم ہے قرآن پاک کا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں آدمی سمجھے گا میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، بہت نیکیاں کر رہا ہوں، اور وہاں تو اللہ نے ضائع کر دیے، کچھ بھی تیرا چاہیے ہی نہیں، چل پڑھتے رہے نمازیں، جاتے رہے چلا چلی کرتے رہے، چلوں میں جا جو کرنا ہے کر، خوب کتابیں لے لے کر گھومتا رہے، لیکن تیرا کوئی عمل میری بارگاہ میں مقبول نہیں۔ جب نبی کی آواز پر آواز اونچی کرنے پر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو یہاں تو اتنی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اتنی بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، پھر یہ سمجھا جا رہا ہے میں بہت بڑا مبلغ ہوں، بہت بڑا بیان کرنے والا ہوں، بہت لوگوں کو سمجھانے والا ہوں، تو وہ سب شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ تو میں شروع سے جب سے پہلے دن سے یہی میرا آپ لوگوں کی بارگاہ میں درس رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو بے ادبوں سے بچائے، ادب والوں میں رکھے، محبت والوں میں رکھے، بے ادبی گستاخی کرنے والوں سے اللہ ہم سب کو دور رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات مجھے کل کہنا تھی پر کل وقت نہیں تھا تو آج میں نے کہہ دی۔ درود پاک پڑھی، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبے کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا خذوها خالدہ طالدہ لا ينزعها منکم الا ظالم۔ یہ چابیاں لو، کعبۃ اللہ کی چابیاں دے کر ارشاد فرمایا یہ چابیاں لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی یہ چابی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے خواص و عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس شہنشاہی خطبے میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطاب عام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبے کی طولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے مستثنا ہے، یعنی جو پہلے کرتے تھے وہی ان کے پاس ہی کعبے کی چابی رہے گی، اور جو پہلے زمزم کا پانی پلاتے تھے کعبے والوں کو، حج کرنے والوں کو، تو یہ بھی انہی کے ذمہ رہے گی یہ خدمتیں۔ باقی سب سرکار نے ختم فرما دی، جو سردار تھے جو کچھ تھے سب خلاص، جو ایک دوسرے کے کیس تھے، ایک دوسرے کے جھگڑے تھے، سب ختم۔ اب اسلام آ گیا، اب اسلامی حکومت ہے، کچھ نہیں چلے گا۔ اے قوم قریش،
اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم کی نسل ہیں اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ کتنا پیارا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ غرور ختم کرو، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، نہیں، سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ دیکھو حضور کا ساری ختم ہو گئی غرور، ساری نسل جو ہے یعنی کہ سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی ہے، تو ادب و احترام والی کوئی بات نہیں ہے۔ تم جو کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بہت بڑی چیز ہے، یہ سب صحیح نہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، وسوسہ ہے شیطان کا۔ دوسری احادیث میں سرکار نے صاف صاف فرمایا کہ تمام نسب، تمام جو ہے آپس میں سب ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن، باقی رہے گا تو صرف میرا نسب، میری نسل باقی رہے گی، میرا رشتہ باقی رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ یعنی جو سید ہیں، آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی تعظیم، اس پر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ضروری ہے، وہ کرنا ہی ہے۔ تو وہ اس طرف جاؤں گا تو پھر کہیں نکاح اور لمبی بات ہو جائے گی، بس ایک میں نے اشارہ کر دیا کہ ان احادیث سے وہ یہ سرکار کا مقصد یہ ہے کہ غرور مت کرو آپس میں ایک دوسرے پر۔ ادھرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، یہ سب خلاص، کچھ نہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہے۔ ہاں اگر کسی کو مرتبہ حاصل ہے تو نیک اعمال، اچھے پرہیزگاری کی وجہ سے جو مرتبہ ہے اولیاء کرام کو مل رہا ہے، علماء کو مل رہا ہے، سعادات کو جو مل رہا ہے، وہ سب الگ چیزیں ہیں۔ تو صحیح چیزوں پر قائم رہے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں، اللہ بچائے رکھیں، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ تعالی بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خوخار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو آپ پر برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ غرض کے تمام یہاں پر کافی لمبی فہرست حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، میں اس کو مختصر کر کے آگے چل رہا ہوں۔ غرض کے یعنی تمام جو دشمن تھے جو حضور کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ظلم کی انتہا کر چکے تھے، بالکل یعنی انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا تھا، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، وہ سارے کے سارے آج سر جھکا کر کھڑے تھے، سارے کے سارے، یعنی بالکل ایک اشارے میں سب کی گردنیں کاٹ دی جائیں، بس وہ حال صحابہ کھڑے، اگر یہ سرکار ایک اشارہ فرما دیتے کوئی نہیں بچتا۔ اور یہی ہوتا ہے جو فاتح فوج ہوتی ہے، وہ یہی کرتی ہے، جو ہارے کو چھوڑتی نہیں، لگاتار ختم کر دیتی۔ اور یہاں تو دشمن تھے، اتنی ساری دشمنیاں کی جاتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود میرے آقا نے کیا فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، سب کی یعنی حالت خراب ہوگی، جب تو بہت میرے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے،
لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بین کے محشر میں لرزتے ہوئے سب نے ایک آواز ہو کر کہا، آپ کریم بھائی ہیں، آپ کرم کرنے والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اب اپنی رشتہ داری دکھانے لگے کہ آپ تو ہم میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں، اور آپ کے والد بھی، آپ کے دادا بھی سب رحم کرنے والے تھے، کرم کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف دیکھ رہے تھے اور سارے کے سارے نظریں شرم کے مارے، ڈر سے حضور کی نگاہ نبوت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کوئی سوچ رہا تھا قید میں ڈال دی جائیں گے، کوئی سوچ رہا تھا گردن کاٹ دی جائیں گی، کوئی کیا سوچ رہا ہے کہ اب مجھے کیا سزا ملے گی، مجھے کیا سزا ملے گی۔ ان ساری چیزوں کے بیچ میں فرمان نبوت ہوتا ہے، رحمت کی شمع جل اٹھتی ہے اور رحمت کی نظر سب کے پر پڑتی ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت تلاوت فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں نے قرآن پاک کی آیت کہی ہے، آیت بھی ہے پر آگے کا حصہ آیت ہے یا نہیں، انتم طلقاء غالباً ہے، پر پھر بھی آپ سمجھے حدیث پاک کی سمجھ لیجئے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ تو پکا مجھے یقین ہے یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔ اب حضور نے اپنی رحمت کا جو یہ پیغام دیا تو اب کیا ہو رہا ہے، بالکل یعنی بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشک بار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا۔ فضا ہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعات جاری ہیں، سرکار کا بھی مکہ المکرمہ میں قیام ہے، ہم انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ وقت جو ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔